آج کا جو میسج ہے وہ عہد کے بارے میں ہے. آج کا جو میسج ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ عہد کے بارے میں. آپ نے آج تک یہی سنا ہوگا کہ 2 عہد ہیں بائبل مقدس کے مطابق. کتنے عہد ہیں؟ 2. اچھا، عہد اور عہد نامہ. عہد کا مطلب ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان جب کوئی ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، جب کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے تو اسے عہد بولتے ہیں. لیکن جب اسے لکھ لیا جاتا ہے تو اسے نامہ بولتے ہیں. عہد نامہ. آپ نے نامے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ خط. نامے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خط. تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج تک یہی سنا ہوگا کہ 2 عہد ہیں، نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ. لیکن میں آج آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عہد بائبل مقدس میں اور بھی ہیں. 4 عہد ہیں. 2 عہد نہیں ہیں، 4 ہیں. اب جو پرانا عہد نامہ ہے اس میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، اور نیا عہد نامہ جو ہے اس میں ان کی کاملیت ہے. ہیلیلویا. لیکن بائبل مقدس کے مطابق کہ آپ دیکھیے کہ شریعت ہمیں کیوں دی گئی، قربانیاں ہمیں کیوں دی گئی؟ خون کے وسیلے سے. اب ہر عہد کا، یہ دیکھیے، ہر عہد کا قانون علیحدہ ہے، اس کی قربانی علیحدہ ہے، اس کا خون علیحدہ ہے، اس کا اجر علیحدہ ہے، اور اس کی سزا بھی علیحدہ ہے. ہیلیلویا. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا عہد جو خدا نے بائبل مقدس میں باندھا وہ نوح کے ساتھ باندھا. کس کے ساتھ باندھا؟ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے آپ میرے ساتھ نکالیے پیدائش 9 باب، بلکہ آپ پہلے 6 باب دیکھ لیں کہ خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا 18ویں آیت میں. پیدائش 6 باب اور 18ویں آیت میں خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا، لیکن پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا اور تو کشتی میں جانا. آگے میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ پہلے، اس سے پہلے کہ خدا نوح کے ساتھ عہد باندھتا، خدا نے نوح کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیرے ساتھ عہد باندھوں گا. اچھا، اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ عہد جب بھی باندھا جاتا ہے ہمیشہ خون کے ساتھ باندھا جاتا ہے. عہد جب بھی باندھا جاتا ہے خون کے ساتھ باندھا جاتا ہے. اچھا، کچھ ڈینومینیشنز ہیں جو بپتسمے کو بھی عہد قرار دیتی ہیں، یہ بھی عہد ہے. عہد کبھی پانی کے ساتھ نہیں باندھا جاتا. عہد کبھی پانی کے ساتھ نہیں باندھا جاتا. میں بائبل مقدس میں سے آپ کو دکھاؤں گا کہ جہاں پر بھی خدا نے عہد باندھا ہے وہ خون کے ساتھ باندھا گیا ہے. ہیلیلویا. اب دیکھیے، آپ میرے ساتھ آئیے 8ویں باب میں. 8ویں باب کو آپ دیکھیں اور 15ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن تب خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکلا تو اور تو تیرے ساتھ تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیری بیٹوں کی بیویاں اور ان جانداروں کو بھی باہر نکال لا جو تیرے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چپائے، کیا زمین کے رینگنے والے جاندار، تاکہ وہ زمین پر کثرت سے بچے دیں اور بار بار ہوں اور زمین پر بھر جائیں. تب نوح نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا، اور سب جانور، سب رینگتے جاندار، سب پرندے اور سب جو زمین پر چلتے ہیں اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکلے. جب یہ کشتی میں سے باہر آ گئے تو پھر اس کے بعد آگے لکھا ہے تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوکھنی قربانیاں چڑھائیں. یہ 20ویں آیت ہے 8ویں باب کی. آگے پھر 9 باب کی پہلی آیت سے لکھا ہے اور خدا نے نوح سے، یہ عہد ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو خدا نے نوح کے ساتھ عہد باندھا ہے وہ کیا ہے؟ نوح کے ساتھ عہد کیا ہے؟ اب دیکھیں، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بار بار ہوں اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو، اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا.
یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئی، اور ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا۔ اب نوح کے ساتھ کیا عہد ہے کہ سمندر کی کل مچھلیاں، آپ سمندر کی ساری مچھلیاں کھاتے ہیں؟ تسی صرف چند کھاندے جنیاں چاہنے والیاں، تسی ساریاں نہیں کھاندے۔ لیکن نوح کو خدا نے کہا کہ سمندر کی سب مچھلیاں، آپ ہر چلتا پھرتا جاندار کھاتے ہیں؟ ڈڈو، کیڑے مکوڑے، یا بلکہ کہ زمین کے سب رینگنے والے کیڑے آپ کتے بلیاں کھاتے ہیں؟ لیکن کچھ قومیں ہیں جو کھاتی ہیں کتے بھی، بلیاں بھی، ڈڈو بھی، سانپ بھی، کیونکہ وہ ابھی تک اس عہد کے پابند ہیں جو خدا نے نوح کے ساتھ باندھا تھا۔ وہ بلا وجہ نہیں کھاتے، کیونکہ وہ خدا کا جو عہد نوح کے ساتھ تھا وہ ابھی تک اس عہد کے پابند ہیں، اور جو اس عہد میں سے، اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ہر عہد کا اپنا قانون ہے، ہر عہد کی اپنی شریعت ہے، ہر عہد کی اپنی قربانی ہے، ہر عہد کا اپنا خون ہے، ہر عہد کا اپنا اجر ہے۔ ہیلیلویا، آگے چلیے۔ اور لکھا ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا۔ کیا لکھا ہے؟ کہ تم گوشت کے ساتھ اس کے خون کو، خون نہیں کھانا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عہد جب ان کے ساتھ باندھا گیا تو ان کو منع کیا گیا کہ تم اس کے ساتھ گوشت کے ساتھ خون کو۔ اچھا، یہ میں عہد کی باتیں جو آپ آج کو بتا رہا ہوں وہ اس لیے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ کلام مقدس میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے سب لوگ بہت دفعہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ہمارے لیے ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ کون سے عہد کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت ساری بائبل مقدس کی باتیں ہیں جن سے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک مسیحی کے لیے نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، میں یہ کہتا کہ وہ ایک مسیحی کے لیے نہیں ہے، وہ ایک یہودی کے لیے ہے۔ جو یہودی کے لیے کلام ہے وہ ایک مسیحی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کیا سمجھے؟ یہ جو شریعت نوح کو دی گئی ہے یہ ایک مسیحی کے لیے نہیں ہے۔ اور ہر عہد کا ایک کیا ہوتا ہے؟ نشان ہوتا ہے۔ ہر عہد کا کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ جب خدا نے نوح کے ساتھ عہد باندھا تو ایک نشان رکھا؟ وہ نشان کیا تھا؟ کیا نشان تھا؟ قوس قزح۔ اور آپ میرے ساتھ دیکھیے، ٹھیک ہے، آپ 15ویں آیت سے، پیدائش 9 باب کی 15ویں آیت کو دیکھنا شروع کریں۔ اور لکھا ہے کہ اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا، اور کمان بادل میں ہوگی، اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب جانداروں کے درمیان ہے۔ ہر عہد کا ایک نشان ہوتا ہے۔ شریعت یہاں پر کیا دی گئی؟ شریعت یہاں پر یہ دی گئی کہ تو گوشت کے ساتھ اس کا خون نہ پینا۔ یہ نوح کو شریعت دی گئی۔ اب اس کے بعد اگلا عہد جو باندھا گیا وہ ابراہیم کے ساتھ ہے۔ وہ ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا گیا ہے۔ آپ پیدائش 17 باب پر ذرا چلیے، اور لکھا ہے جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس نے کہا کہ میں خدا قادر ہوں
تو میرے حضور چل اور کامل ہو اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. تب ابراہیم سرنگوں ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہے ہوگا کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرایا ہے اور میں تجھے بہت بھرومند کروں گا اور قومیں تیری نسل ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے اور میں ان کا خدا ہوں. ہیلیلویا. اب عہد کا نشان کیا تھا دیکھیے اور 10ویں آیت سے 17 باب کی 10ویں اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نارینہ کا ختنہ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ تمہارے سب لوگوں کا کیا کیا جائے؟ ختنہ. تمہارے سب بیٹوں کا کیا کیا جائے؟ ختنہ. جب ختنہ کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کی کھرڑی اتاری جائے گی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ خون نکلے گا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی کوئی عہد باندھا جاتا ہے وہ کس کے ساتھ باندھا جاتا ہے؟ خون کے ساتھ باندھا جاتا ہے. بچڑوں کا خون. یہ بھی آپ دیکھیے اگر آپ احبار 12 باب کی 3 آیت کو پڑھیے. احبار نکالیں میرے ساتھ. احبار 12 باب ختنہ نشان ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوبارہ بھی آپ دیکھ لیں. زچگی کے بارے میں جہاں پر لکھا ہے وہاں پر جب یہودیوں کے ساتھ یہ کلام ہے وہاں پر لکھا ہے یہ پورا میں تھوڑے سی 2-3 آیات پڑھ دیتا ہوں. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا 12ویں باب کی پہلی آیت سے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کا لڑکا ہو تو وہ 7 دن ناپاک رہے گی جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے اور 8ویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے گا. 8ویں دن کیا کیا جائے گا؟ لڑکے کا ختنہ کیا جائے گا. اب یہ عہد جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ ہے. اب میں ایک بات اور جو آپ کو بتانے لگا ہوں شاید آپ لوگوں کے لیے بڑی معیوب ہو کہ ابراہیم جو ہے وہ مسیحی نہیں ہے. موسیٰ مسیحی نہیں ہے. نوح مسیحی نہیں ہے. اب کچھ لوگوں کو جھٹکا لگ رہا ہوگا اس بات سے. وہ یہودی ہیں, وہ سچے خدا کی عبادت کرنے والے ہیں لیکن یہودی ہیں, وہ مسیحی نہیں ہیں. یہ وہ ہیں جو مسیح کے انتظار میں ہیں. ہیلیلویا. تو آپ دیکھیں کہ اس کو میں اور پڑھنا چاہتا ہوں ان بیٹیوں کے لیے جو بچہ پیدا کرنے کے بعد 40 دن تک نہ بائبل نو پڑھ دیا نہ چرچ آدیا نا, کیونکہ ان کو یہ میرا جو بات ابھی میں کرنے لگا یہ قصور ان کا نہیں ہے, یہ اس مذہبے کے اوپر کھڑے ہو کے سکھانے والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے ان کو آدھا کلام پہنچایا ہے, انہوں نے پوری بات نہیں بتائی. یہ چھلا کرنا, یہ 40 دن تک خدا کے کلام سے دور رہنا, خدا کے گھر سے دور رہنا ایک مسیح کے لیے نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہیں اس سبب سے کہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو بھی 8 دن کے بعد ہیکل میں لے کے گئے, اس کا ختنہ ہوا اور وہاں پر ان کے ماں باپ نے بھی وہ کبوتر چھوڑے, قربانی کی.
تو وہ شریعت کے پابند تھے اور یسوع مسیح شریعت کو پورا کرنے آئے تھے. یسوع مسیح شریعت کو آپ لوگوں کا دھیان نہیں ہے میری طرف. آپ لوگ سنیے کہ یسوع مسیح شریعت کو پورا کرنے آئے تھے. مسیحی وہ ہے جب یسوع مسیح نے 30 سال کے بعد 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لیا اور انہوں نے منسٹری شروع کی, انہوں نے منادی شروع کی, انہوں نے تعلیم دینی شروع کی. اور جو شخص اس تعلیم کو مانتا ہے وہ مسیحی ہے. مسیحی کون ہے؟ مسیح کی تعلیم کو ماننے والا. وہ مسیحی ہے. جو رسولوں نے, مسیح نے آپ تک تعلیم پہنچائی اور رسولوں نے مسیح کی تعلیم آپ تک پہنچائی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہیں پر ہی. کب دیکھیں کہ یہاں پر لکھے کہ 40 دن تک عورت طہارت میں رہے, نہ وہ کسی مقدس جگہ پر جائے, نہ کسی مقدس چیز کو چھوئے. اور آگے دیکھیے, میں پڑھنا چاہتا ہوں 6 آیت سے 12ویں باب کی, احبار 12واں باب 6 آیت. اور جب اس کی طہارت کے ایام پورے ہو جائیں تو خواہ اس کے بیٹا ہو یا بیٹی, وہ سوختنی قربانی کے لیے ایک یکسالہ برا اور خطا کی قربانی کے لیے کوئی کبوتر کا ایک بچہ یا ایک قمری خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کہن کے پاس لائے. آپ 40 دن کے بعد پاسٹر صاحب کے پاس لے کے جاتی ہے بکرا یا برا یا کبوتر لے کے جاتی ہے. جتنی عورتیں 40 دن تک گھر میں بیٹھی رہتی ہیں بچہ پیدا کرنے کے بعد, بتائیے کبھی گئی؟ تو پھر تو تہاڈی ناپاکی دور نہیں ہوئی, کیونکہ تسی تے قربانی گزرانی نہیں ہے. تو تہاڈی ناپاکی تو اتھی رہی. تو جڑیاں پچھلیاں ساڈیاں پوریاں نسلاں والیاں بزرگاں مائیاں جڑیاں قربانی گزران تو بغیر مر گیا, پھر انہیں پاک رہی ہیں. یہ مطلب تو یہی ہے. یہ کلام مسیحی عورت کے لیے نہیں ہے, یہ ایک یہودی عورت کے لیے ہے جو قربانی گزرانتی تھی. آپ تو اپنے بدن کی قربانی دیتے ہیں. پولس رسول آپ کو کہتا ہے 12ویں باب میں رومیو میں کہ بھائیو اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ, پاک اور خدا کو پسندیدہ. آپ نے اب مسیح کی قربانی پر بلیو کرنے اور مسیح کی طرح, جیسے مسیح نے اپنے آپ کو صلیب پر آپ کے لیے جان دی, آپ نے بھی اپنے آپ کو مصلوب کرنا. پولس رسول کہتا ہے غلطیوں 2 باب کی 20ویں آیت میں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. آگے غلطیوں 5 باب کی 24ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں نے بدن کو خواہشوں اور رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. یہ میں بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. خواہشوں اور رغبتوں سمیت. بدن خواہش کرتا ہے سگریٹ پی, نسوار رکھ, پان کھا, شراب پی, لیکن نہیں کرنا. یہی مسیح کے لیے اپنے آپ کو مصلوب کرنا ہے. آپ کے لیے یہ ایک مسیحی عورت کے لیے نہیں ہے کہ آپ 40 دن تک, آپ بچہ پیدا کرنے کے فوراً بعد چرچ آ سکتی ہیں, کیونکہ مسیح کا خون ایسی قدرت رکھتا ہے کہ جس نے آپ کی ناپاکی کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا ہے. ہاللویا. یہ کسی مسیحی عورت کے لیے نہیں ہے, یہ یہودیوں کے لیے ہے جو شریعت کے پابند, جو قربانیاں گزرانتے تھے. آگے میرے ساتھ 8ویں آیت دیکھیں تاکہ ہم مکمل طور پر کلام کو سمجھ سکیں. اور اگر اس کو برا لانے کا مقدور نہ ہو تو وہ 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے, ایک سوختنی قربانی کے لیے اور دوسرا خطا کی قربانی کے لیے لائے. یوں کہن اس کے لیے کفارہ دے تو, یہ تو کا لفظ جو ہے یہ ایک شرط ہے. کیا ہے؟ تو کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا, پاک ٹھہرے گی, تب وہ عورت پاک ٹھہرے گی. تو ہمارا تو یہ ایمان نہیں ہے, ہمارا تو یہ عہد نہیں ہے. ہاللویا. کیونکہ ہم تو یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے پاک ٹھہرائے گئے ہیں. ہاللویا. آگے چلیے. اب یہ جو ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا گیا وہ ختنے کا عہد تھا, اور اس کا نشان جو ہے
ٹھیک ہے. اور شریعت اس کو کیا دی گئی کہ میرے حضور چل اور کامل ہو. یہ اس کو شریعت دی گئی کہ میرے حضور چل اور کامل ہو, کیونکہ تو کامل نہیں. ہمارے درمیان بھی کچھ لوگ ہیں 50-50 50-50 سمجھتے نا, آدھا ادھر آدھا ادھر, تو وہ نیم گرم حالت ہے. لیکن خدا کیا کہتا ہے, کاش تو گرم یا ٹھنڈا ہوتا. یہ جو درمیانی حالت ہے یہ انتہائی ڈینجرس ہے, اس سے بچیے. آگے چلیے. یہ میسج بہت لمبا ہے لیکن میں اس کو تھوڑا آدھا آج دوں گا, آدھا اگلی دفعہ دوں گا. اب آگے جو میں عہد باندھا گیا ہے وہ موسیٰ کے ساتھ ہے. اب میرے ساتھ دیکھیں خروج 24واں باب. اب دیکھیے, اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہارون اور ندب اور ابی یہو کو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگوں کو ساتھ لے کر خدا ان کے پاس اوپر آ, اور تم دور ہی سے سجدہ کرنا. پہلے تو میں ادھر ہی رک جاتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں کہ تم خدا کو دور ہی سے تینوں کدی کسی نے کیا ہے کہتے خدا دی دور ہی دے لاگے نہ ہونا, بلکہ آپ کے تو اندر ہے, آپ کے سمجھتے جائیں. اور موسیٰ اکیلا خداوند کے نزدیک آئے, پر نزدیک نہ آئے, دوسرے نزدیک نہ آئے, اور لوگ اس کے ساتھ اوپر نہ چڑھے. اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور ان کے احکام ان کو بتا دیے, اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا تھا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے. اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لی, اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ کیا کیا, قربان گاہ, اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے. اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے خداوند کے لیے گزرانے. اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر بانسوں پر رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا. پھر اس نے عہد نامہ لیا. پھر کیا لیا؟ عہد نامہ لیا. مطلب جو چیز لکھ دی جاتی ہے وہ نامہ بن جاتی ہے, عہد نامہ. یہ ہمارے پاس جو لکھا ہوا ہے پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ, صحیح. اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا. انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے. تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا, دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو تمہارے خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے. ہیلیلویا. اور نشان میں نے آپ کو موسیٰ کا بھی بتا دیا تھا کہ کیا کرنا, کہ جب شریعت دی گئی, یہ شریعت کی باتیں ہیں, جب شریعت دی گئی موسیٰ کو اور اس کو بولا کہ تمہارا ہر بچہ جو پیدا ہو 8ویں دن اس کا کیا کیا جائے, ختنہ کیا جائے. 8ویں دن اس کا کیا کیا جائے, ختنہ کیا جائے, اور اس کے لیے قربانی چلائی جائے, تب اس کی ماں پاک ٹھہرے گی. یہ ایک مسیحی کے لیے نہیں ہے, بار بار کہہ رہا ہوں, یہ ایک یہودیوں کے لیے ہے. اور جو خون ہے وہ بچڑوں کا ہے. ہر عہد میں خون ہوتا ہے. عہد کس کے ساتھ باندھا جاتا ہے؟ خون کے ساتھ ہے. ان تینوں عہدوں میں جانوروں کا خون ہے. تینوں عہدوں میں کس کا خون ہے؟ جانوروں کا خون ہے. اگلے عہد میں دیکھیے گا خون کی طاقت کو. آگے پھر آپ دیکھیں, اور موسیٰ کو جو شریعت دی گئی وہ جسمانی احکام. موسیٰ کو جو شریعت دی گئی وہ جسمانی احکام. دیکھیے یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں. یہ جتنے لوگ جو کمپٹیشن میں آتے ہیں, جب میسج سنتے ہیں, سوال جواب یاد کرتے ہیں, وہ دیکھیں کہ یہاں پر کیا سبب ہے. شریعت جو نوح کو دی گئی, سب جانوروں کو کھاؤ مگر خون کو نہ پینا. آگے جو ابراہیم کو دی گئی, میرے حضور چل اور کامل ہو. اور جو موسیٰ کو دی گئی شریعت جسمانی احکام, وہ جو 10 احکام ہیں وہ شریعت دی گئی. اب آگے چلیے میرے ساتھ ذرا پلیز. اب آپ دیکھیں, اب ہم اپنے عہد میں داخل ہوتے ہیں. آپ کو کسی دوسرے کے عہد میں داخل نہیں ہو سکتے. ہیلیلویا. کیا آپ موسیٰ کے عہد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ موسیٰ کا عہد میں نے آپ کو سنایا. کیا آپ موسیٰ کے عہد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ موسیٰ کے عہد کو مانتے ہیں یا ابراہیم کے؟
ابراہیم نے بہن نال شادی کی تھی, سکی بہن نال. آپ کر سکتے ہیں؟ اس نے گھر کی لونڈی کو بیوی بنایا, اس میں سے بچہ پیدا کیا, اس کو گھر سے نکال دیا. آپ اس طرح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا عہد یہ نہیں. ان کے عہد میں یہ جائز تھا, اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا بھی خوش تھا. کیا خدا ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی جو نوکرانی ہو اس سے شادی کریں, اس میں سے بچہ پیدا کریں اور پھر اس کو گھر سے نکال دیں؟ ایسا نہیں. خدا ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا, کہ ہم اس عہد میں نہیں ہیں. ہلیلویا, ہلیلویا. آپ دیکھیے آگے, دیکھیے اب ہم آتے ہیں کہ جو سارا عہد جو ساری دنیا کے لیے ہے, یہ دیکھیں وہ 3 لوگوں کے ساتھ عہد باندھا گیا تھا. پہلا صرف نوح کے ساتھ, دوسرا ابراہیم کے ساتھ, اور تیسرا موسیٰ کے ساتھ. لیکن اب جو عہد ہے وہ بنی اسرائیل اور ساری دنیا کے ساتھ ہے. سب میری طرف غور سے دیکھیے, اب مجھے دیکھتے رہیں گے تو آپ کچھ سیکھیں گے کہ اب کا جو عہد ہے, جو مسیح کا عہد ہے, وہ ساری دنیا کے ساتھ ہے. وہ ساری دنیا کے ساتھ عہد باندھا گیا ہے. اور میرے سے نکالیے متی رسول کی انجیل 26واں باب اور اس کی آیت نمبر 28, جو یسوع مسیح. اور پھر آپ دیکھیں ایک اور چیز بتاؤں, ہر عہد میں ایک درمیانی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں خدا نے جب نوح کے ساتھ عہد باندھا تو درمیانی کون تھا؟ نوح. جب موسیٰ کے ساتھ ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا تو درمیانی کون تھا؟ ابراہیم. جب موسیٰ کے ساتھ عہد باندھا تو درمیانی کون تھا؟ موسیٰ. اب عہد کا نشان ہوتا ہے, یہ میں ریپیٹ کروں, میں پہلے بتا بھی چکا ہوں. نوح کے ساتھ جو عہد باندھا گیا تو اس کا نشان کیا تھا؟ قوس قزح. ابراہیم کے ساتھ جو نشان باندھا گیا تو اس کا نشان کیا تھا؟ ختنہ. کیا نشان تھا؟ اور موسیٰ کے ساتھ جو عہد باندھا گیا اس کا نشان بھی کیا ہے؟ ختنہ. اچھا اب میرے ساتھ نکال لیں متی کی انجیل باب نمبر 26 اور آیت نمبر 28 کو ہم پڑھیں گے. اور لکھا ہے کہ کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. میں نے بولا کہ مسیح کا جو عہد ہے وہ کن کے ساتھ ہے؟ پوری دنیا کے ساتھ. اب جو بھی پوری دنیا میں شخص مسیح کے خون پر, مسیح کے کفارے پر بھروسہ رکھتا ہے, جو مسیح کے بدن کو ایز اے مسیح روٹی کو جو ہم دیتے ہیں اس کو لیتا ہے اور شیرے کو ایز اے خون پیتا ہے, تو کلام کیا کہتا ہے؟ اس میں ہمیشہ کی زندگی. اچھا اب ایک اور بات دیکھیے کہ نشان یہاں پر بھی کیا ہے؟ مسیح کا خون. مسیح نے اپنی جان دے کے کفارہ دیا, اور نشان کیا ٹھہرا؟ خون بہا مسیح کا بھی. عہد جب بھی باندھا جائے گا خون کے ساتھ باندھا جائے گا. یاد رہے گا سب کو. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درمیانی کون ہے اس عہد میں؟ مسیح کے عہد میں, اس عہد میں درمیانی کون ہے؟ یسوع مسیح. مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا ہمارا نشان ہے. نشان کیا ہے؟ یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا. باقی جننے بھی نشان سن وہ سارے مردہ رہے ہیں. کیا جس بچڑے کی قربانی موسیٰ نے, ہارون نے یا ابراہیم نے گزرانی وہ زندہ ہوا؟ مسیح اپنی جان دینے کے باوجود زندہ ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا. یہ ہماری نجات کا نشان ہے. مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا نشان ہے. اگر مسیح مر کر زندہ نہ ہوتا تو آپ نجات یافتہ نہ کہلاتے. نجات اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہے کہ جیسے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا, جیسے مسیح زندہ ہونے والوں میں پہلا اٹھا اور پہلا پھل ٹھہرا, جیسے مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا ویسے ہی پہلے وہ زندہ ہوا ہے اور پھر اس کے لوگ زندہ ہوں گے. ہاللیلویہ. کون زندہ ہوں گے؟ جو اس کے لوگ ہوں گے. وہ زندہ ہوں گے اور اس کا استقبال کریں گے.
हालेलुया। और इसमें शरीयत क्या दी गई? अगर आप रोमियो 8वां बाब और उसकी पहली 2 आयत पढ़ के देखें तो वहां पर लिखा है कि पास अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने उन्हें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। आप गुनाह से मुबर्रा हो गए यीशु मसीह के वसीला से। पहले जितनी कुर्बानियां गुजरानी जाती थी, जैसे जो यहूदी कुर्बानी गुजरानते थे उनको हर साल कुर्बानी गुजरानी पड़ती थी। अगर आप इब्रानियों 10 बाब पढ़कर देख लें तो वहां पर लिखा है कि जो कुर्बानियां साल पर साल गुजरानी जाती हैं वो गुनाहों को याद दिलाती हैं, और तभी यीशु मसीह के कफारे से हम निजात पाते। जैसे कि आप ज़बूर 32 को पढ़ के देखें, वहां पर लिखा है कि मुबारक है वो जिसकी खताएं बख्शी गई और जिसके गुनाह ढांपे गए। उस खून के वसीला से, जो बैलों बछड़ों का खून था जो यहूदी जिनसे गुजरानते थे, वक्ती तौर पर गुनाह ढांपे जाते थे, इसलिए वो अगले साल भी कुर्बानी गुजरानते थे। लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी ने उन गुनाहों को हमेशा के लिए मिटा दिया है। आप इब्रानियों 9 बाब की 26वीं आयत पढ़ के देखें क्या लिखा है, मेरे साथ निकालिए। इब्रानियों 9 बाब और उसकी आयत नंबर 26। वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक ही बार हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। आप गुनाह नहीं है, गुनाह को यीशु मसीह के कफारे ने मिटा दिया है। अब आपको अबदी खलासी मिल गई है। अब आप हमेशा की जिंदगी में जाने के काबिल हो गए हैं, क्योंकि मसीह के खून ने आपको पाक कर दिया है। हालेलुया। तो अब आपने देखा, और इसमें शरीयत क्या बताई गई? जिंदगी के रूह की शरीयत, रूह के फल, वो शरीयत है कि आप गुनाह से आजाद हो गए हैं, आप मौत से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। और ये शर्फ सिर्फ और सिर्फ एक मसीही के पास है, और मसीही, हर वो शख्स मसीही है, उसका किसी मजहब से तल्लुक नहीं है। हर वो शख्स मसीही है जो मसीह की तालीम को मानता है और उसके कफारे पर ईमान रखता है। हालेलुया। खुदा आपको कलाम के वसीले से बरकत दे।